مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو دوسری قسم کا ذکر چل رہا تھا، مستبیح مع قیام السبب لیکن الحکم تراخى عنہ، یہاں سے چل رہا تھا نا، اسی پر بات چل رہی تھی کہ اس قسم ثانی کے بارے میں موصوف ماتن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الاخذ بالعزیمۃ اولا لکمال سببہ، یہی تو کہا تھا۔ ایک دلیل یہی تھی اس کی کہ چونکہ سبب کامل، تو کمال سبب کی بنیاد پر عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ آج کے سبق میں دوسری دلیل کا ذکر ہے جناب کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا کیوں ہے، عزیمت پر عمل کرنا اولا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ پیش کی ہے شارح علیہ الرحمہ نے کہ چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، رخصت میں تردد ہوتا ہے، اس قسم ثانی میں کیا ہوتا ہے، رخصت میں تردد، تو عزیمت یہ رخصت کے معنی کو من وجہ ادا کر دیتی ہے۔ جب عزیمت پر عمل کیا جاتا ہے تو رخصت کے معنی کو یعنی اولا طور پر من وجہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ادا کر دیتی ہے۔ اب یہ عبارت جو ہے فالعزیمۃ تؤدی معنی الرخصۃ من وجہ وللتردد فی الرخصہ ہے نا، تو اس کا عطف لکمال سببی ہی پر ہے، شارح نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ عزیمت پر عمل کے اولا ہونے کی دلیل ثانی ہے کہ عزیمت پر عمل زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ رخصت نام ہے یسر کا، رخصت نام کس کا ہے، یسر کا ہے، اور یسر جیسے افطار میں ہوتا ہے ایسے ہی یسر روزے میں بھی تو ہوتا ہے۔ بھئی حالت سفر میں تم نے افطار کا معاملہ تو دیکھ لیا، زبان چلے گی، کھانا کھانا، چپس کھانا، مشروبات میں سے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب لینا، کولڈ ڈرنک لینا وغیرہ وغیرہ، یہ یسر ہے، شریعت کی طرف سے کھانے کی اجازت ہے۔ تو ایک طرف کیوں یسر نظر آ رہا ہے، اگر روزہ رکھو گے تو اس میں بھی تو یسر ہے، وہ اس لیے یسر ہے کہ تمام مسلمانوں کی موافقت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے کیا؟ تمام مسلمان کیا ہیں، روزے سے ہیں، تو تم بھی سفر کے عالم میں اگر روزہ رکھ لو گے تو تمام مسلمانوں کے ساتھ روزے میں کیا ہو جائے گی، تمہاری بھی موافقت لوگوں کے ساتھ اور شرکت ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے جب بلیہ یعنی البلیہ اذا عمت طابت، مصیبت جب، یہ محاورہ ہے، یعنی مصیبت جب عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، تو اس کو مصیبت تو نہیں کہیں گے بظاہر، جب یہ تو ہٹ کر کے بات کہی گئی ہے، لیکن خاص کر عبادت میں جب عام حالات میں مطلب ایسا معاملہ ہے کہ سارے لوگ مشقت میں ہوتے ہیں، تو میں بھی مشقت میں ہوں، تو دوسروں کی مشقت کے بارے میں سوچ کر میری مشقت کیا ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو پھر عبادت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی روزہ جب آپ رکھو گے حالت سفر میں تو یہ بات ضرور آئے گی، ارے یار میرا ہی روزہ تھوڑی ہے، ماشاء اللہ سب کا کیا ہے، روزہ ہے، اور میں سارے لوگوں کے ساتھ روزے میں کیا کر رہا ہوں، شرکت کر رہا ہوں۔ فما ظنک بالعبادہ۔ اس کے بعد جناب عالی اگر اس نے حالت سفر میں روزہ نہیں رکھا اور پوری ٹرین کا سفر منہ چلاتا ہوا آیا اور کھاتا ہوا آیا، اب وہ حالت اقامت میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب سارے لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھے گا، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہوگا، کوئی گنا کھا رہا ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں، کوئی باسی روٹی سالن سے کھا رہا ہوگا،
کوئی تازی روٹی دیسی گھی لگا کر کھا رہا ہوگا، تو یہ تمام جب چیزوں کو کھاتا ہوا دیکھے گا، کوئی مچھلی کھا رہا ہوگا یہ دیکھے گا، اور اس کا ہوگا روزہ، تو اس پر کیا ہوگا؟ دشوار ہوگا کیا آسان ہوگا؟ دشوار ہوگا۔ اس لیے اس کے اور اس کا شارع نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سارے لوگوں کو افطار کرتا ہوا دیکھے گا، خاص کر اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی کھاتا ہوا دیکھے گا، وہ کہے گی آپ کا تو روزہ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اس کے دل پر کیا گزرے گی، یار یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے روزہ، جبکہ اسے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ مطلب تھوڑا معاملہ مذاق کا کر رہی ہے۔ تو یہ شارع نے کہا کہ یہ باریکی حنفیہ کی کیا ہی خوب ہے، ارے احناف کی طرف سے یہ باریکی ہے کہ نہیں، اور کتنی اچھی باریکی ہے، یہ دقت اور باریکی کیا ہی خوب ہے۔ اور شارع کہتے ہیں ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، ہم نے اس کا کیا کیا ہے؟ بارہا تجربہ کیا ہے جناب، کہ بعد میں روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو لوگ کھاتا ہوا پاتے ہیں تو دل میں مطلب یہ ہے کہ کچھ آتا ہے، یار ہمارا روزہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جب سب کے روزے ہوں تو تم بھی روزے سے رہو۔ ہاں، عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، اگر روزہ اس کو مطلب یہ ہے کہ کمزور کر دے ہر وقت، یعنی عزیمت پر عمل اولا ہے، مگر روزہ اس کو کمزور کر دے، نڈھال کر دے، تو اب فطر اولا ہے بالاتفاق۔ اس کے لیے کیا اولا ہے؟ کھانا اس کے لیے بالاتفاق اولا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس کے ساتھ جہاد کا معاملہ ہے یا دوسرے مشاغل ہیں، تو اگر ایسے عالم میں اس نے جناب عالی روزہ رکھا جس وقت کے روزہ اس کو کمزور کر رہا ہے، یا جہاد میں جاتے وقت مطلب یہ ہے کہ روزہ کمزور کر رہا ہے، اس کو روزہ رکھا اور وہ مر گیا، تو گناہ گار ہو کر مرا۔ کیسے ہو کر مرا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، لأنہ صار قاتلا فی نفسہ، اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ قتل کر لیا۔ یہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ اتنا ملا لیجیے، وَلِلتَّرَدُّدِ فِي الرُّخْصَةِ، اور رخصت میں تردد کی وجہ سے، فَالْعَزِيمَةُ تُؤَدِّي مَعْنَى الرُّخْصَةِ مِنْ وَجْهٍ، لہٰذا عزیمت یہ رخصت کے معنی کو من وجہ ادا کرے گی۔ عطف علی قولہ لکمال سببہ، یہ ماتن کے قول لکمال سببہ پر اس کا عطف ہے۔ فہو دلیل ثان لکون العزیمت اولا، یہ عزیمت کے دوسری دلیل، یعنی عزیمت پر عمل کے اولا اور افضل ہونے کی دلیل ثانی ہے، اور وہ اس وجہ سے رخصت میں تردد اس وجہ سے ہے، لأن الرخصۃ انما ہی لليسر، اس لیے کہ رخصت کس کے لیے ہوتی ہے؟ یسر کے لیے ہوتی ہے۔ والیسر کما یکون فی الافطار، اور یسر جیسے افطار میں ہوتی ہے، وہو الظاہر، یہ ظاہر ہے، افطار میں یسر تو ظاہر ہے نا۔ ابھی جب کھاؤ گے تو کیسا لگتا کھاتے ہوئے؟ برا لگتا کہ کھاتے ہوئے ہے؟ انسان جب سسرال جاتا ہے تو ناشتے سے ٹیبل بھر جاتی ہے تو کیا برا لگتا کیا؟ بس ظاہر میں کہتے ہیں ارے نہیں نہیں نہیں، اور اندر سے کیا رے وہ ظاہر میں ہوتا ارے نہیں نہیں نہیں، سموسہ نہیں کھاتا ہوں لیکن گرم ہے تو کھا لوں گا، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے کوئی اور مطلب یہ ہے کہ لگے تگے کی سسرالیہ کوئی آ رہا ہے، ارے حضرت تھوڑا ادھر بھی تشریف لے، ارے نہیں، ادھر گئے ادھر بھی ٹیبل آموں سے بھری رکھی ہے کہ نہیں ہو گیا، ارے کہ لائیے، آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو افطار میں یسر ہونا ظاہر ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ افطار میں یسر ہے یا بھوکا رہنے میں یسر ہے، بلکہ روزے میں یسر ہے مگر دیر سے سمجھ میں آئے گی، وہ سمجھانا پڑے گا کہ موافقت مسلمین ہے، لیکن کھانے میں یسر یہ سمجھانا نہیں پڑے گا۔ کذالک یکون فی الصوم، اسی طریقے سے روزے میں بھی ہے، لاجل موافقت المسلمین، کیونکہ مسلمانوں کی موافقت ہو رہی ہے، وشرکتہ مع سائر الناس، اور اس کی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ فإن البلیۃ اذا عمت طابت، اس لیے کہ مصیبت جب عام ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ہلکی ہو جاتی ہے، اچھی لگنے لگتی ہے۔ فما ظنک بالعبادہ، تو تمہارا کیا خیال ہے عبادت کے سلسلے میں؟ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الإقامة،
اس کے بعد حالت اقامت میں روزہ رکھنا دشوار ہوگا. اذا رأى سائر الناس يفطرون، جب تمام لوگوں کو کیا دیکھے گا؟ افطار کرتے ہوئے دیکھے گا. وما احسن هذه الدقة للحنفية ولقد جربناها مرارا، اور یہ باریکی حنفیہ کی کیا ہی خوب ہے، ہم نے بارہا اس کا کیا کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے. الا ان يضعفه الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر ڈالے. یہ استثناء کس سے ہے؟ پیچھے جو عبارت گزری کہ ان الاخذ بالعزیمۃ اولا، اس سے استثناء ہے یہ کہ عزیمت پر عمل کرنا. یہ کہہ بھی رہے استثناء من قوله الاخذ بالعزیمۃ اولا، ماتن کے قول الاخذ بالعزیمۃ اولا سے کیا ہے؟ یہ استثناء ہے. مراد یہ ہے ان عندنا العزیمہ اولا فی کل حین، ہر وقت میں ہمارے نزدیک عزیمت پر عمل کرنا کیا ہے؟ اولا ہے. الا ان یضعفہ الصوم، مگر یہ کہ روزہ اس کو کیا کر دے؟ کمزور کر دے. فحینئذ الفطر اولا بالاتفاق، تو اس وقت کیا ہے؟ کھانا کھانا بالاتفاق کیا ہے؟ کما اذا کان معه الجہاد او مشاغل آخر، جیسے کہ اس کے ساتھ جہاد کا میٹر ہو یا دوسری مصروفیتیں ہوں دین. فإن صام، اگر وہ اسی عالم میں اس نے روزہ رکھ لیا، کمزوری بھی لگاتار آ رہی ہے، روزہ رکھ لیا. مثال کے طور پر حاملہ عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پلانا رہتا بچے کو، بچہ دودھ پیتا بہت کمزوری لاتا، پورا دودھ کھینچتا نا وہ، اور نسوں سے دودھ آتا اس کے نکل کے، اور کئی بار پیتا بچہ دن میں، کیونکہ اس کی غذا وہی ہے. اب وہ پہلے سے بھی بیمار تھی، بچہ اور دودھ پی رہا ہے اور زیادہ نڈھال، اس کو لگ رہا ہے جان کا اندیشہ اور کمزوری بڑھتی ہی جائے گی، تو اب اس کے لیے کیا اجازت ہے؟ روزہ نہ رکھے. فإن صام، اگر روزہ رکھ لیا، وماتا، اور کیا ہو گیا؟ جہانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جہانی ہو گیا. یموت آثما، تو کیسے ہو کر کے جائے گا؟ گنہگار ہو کر کے جائے گا. جناب یہاں تک دو قسموں کا بیان ہوا. کون کون سی دو قسمیں؟ یعنی تھی وہ رخصت ہی کی قسمیں، مگر پہلی میں کیا پایا جا رہا تھا؟ یعنی احق من الآخر. رخصت کا معنی کیا تھا؟ اس سے حقیقت کا معنی دوسرے سے زیادہ تھا، سمجھے؟ اب جناب عالی رخصت حقیقیہ کی قسموں سے فراغت کے بعد، جو دو قسمیں تھیں اور امثلہ سے فراغت کے بعد، اب رخصت مجازیہ کی دونوں قسموں میں شروع ہونا چاہ رہے ہیں. وہ بھی تو دو قسمیں تھیں. ایک قسم وہ تھی کہ مجاز ہونے میں دوسرے سے کیا تھی؟ عتم، یعنی مجازیت اس میں کیا پائی جا رہی تھی؟ زیادہ پائی جا رہی تھی. مجاز کی دو قسموں میں سے جو عتم قسم ہے اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں مصنف گرامی وقار، اور اس کا ذکر اس انداز میں کیا کہ مطلب ہم سے جو سختیاں اور جو توق اور جو شدت، جو سختیاں تھی ہم سے جو ختم کر دی گئیں، وہ اس میں آتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو شرائع سابقہ میں تھیں، سمجھے، جو محن شاقہ اور اعمال ثقیلہ اور بوجھ اور بہت زیادہ سختی کے حکم جو شرائع سابقہ میں تھے وہ ہم سے ساقط کر دیے گئے، ہماری شریعت میں وہ نہیں تھے. مثال کے طور پر انہوں نے مثال پیش کی ہے، اگر کوئی خطا کر دیتا تھا تو پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے خطا کی تو خطا کرنے کی صورت میں خاطئہ کے اعضاء کو کاٹا جاتا تھا. کوئی بھی خطا اگر کر دیتا تھا. تو اب یہاں ایسا ہے، چور کے علاوہ میں چور کی سزا منصوص ہے، لیکن اور جو خطا ہوتی ہیں تو اعضائے خاطئہ کا قطع ہماری شریعت میں ہے.
اسی طریقے سے پہلی شریعت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر مطلب کسی کپڑے کو نجاست لگ گئی تو موضع نجاست کو کاٹا جاتا تھا، تب اس کی طہارت مانی جاتی تھی۔ کپڑے کی اتنی جگہ میں نجاست لگ گئی، اس کو کیا کر دو، یہ تھا موضع نجاست کو کیا کر دینا، جڑ سے ختم کر دینا۔ یہ اپنے یہاں ہے، یعنی ہماری شریعت جو ہے افراط و تفریط کے بیچ میں ہے، نہ زیادتی ہے اور نہ کمی ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا ہوگا پہلے پارے کے اندر کہ یہودیوں کی توبہ کیسے مانی گئی تھی، قتل النفس بالتوبہ۔ ارے آیا نہیں فاقتلوا انفسکم پہلے پارے میں، تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا کرو، قتل کرو۔ تو قتل نفس بالتوبہ یعنی توبہ قتل نفس کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ ہوا کرتی تھی توبہ اس وقت صحیح گناہگار کی، لیکن اب ایسا ہے۔ اور مطلب یہ غیر مسجد میں نماز جائز نہیں تھی، غیر مسجد میں نماز جائز نہیں تھی، لیکن الحمدللہ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی، جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے پوری روئے زمین کیا بنا دی گئی، مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور پھر پہلے شریعت میں تیمم، یعنی تیمم کے ذریعے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، تیمم کے ذریعے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور مطلب اسی طریقے سے سونے کے بعد روزے دار کا کھانا مطلب یہ ہے کہ حرام رہتا تھا، اگر سو گیا سونے کے بعد، نوم کے بعد روزے دار کا کھانا، اس کی حرمت مطلب یہ ہے کہ قائم رہتی تھی۔ اور رمضان کی راتوں میں وطی اپنی بیوی سے کیا رہتی تھی، حرام رہتی تھی، لیکن الحمدللہ اس شریعت میں ایسا ہے، رمضان کی راتوں میں وطی جائز ہے، دنوں میں وطی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو سختیاں اور مطلب شدتیں تھیں تو ہم سے کیا ہو گئی، وہ سقط عنا، ہم سے کیا کر دی گئی، ساقط کر دی گئی ہیں۔ اور ان کا نام رخصت مجازن رخصت کیوں رکھا، اس لیے مجازن رخصت نام رکھا کہ اصل چونکہ مشروع ہو کر کے کبھی ہمارے لیے باقی ہی نہیں رہی، جو اصل ہے اس میں جو اصل ہے ہمارے لیے کبھی بھی مشروع ہو کر کے باقی نہیں رہی۔ اصل کا مطلب عزیمت، اصل کا مطلب کیا ہے، عزیمت، کبھی بھی مطلب یہ ہے کہ جائز ہو کر کے مشروع ہو کر کے باقی نہیں رہی ہے۔ اور اگر ہم اس پر مطلب یہ ہے کہ عمل کر لیں اصل پر تو ہم گناہگار ہوں گے اور ہم کو عتاب کیا جائے گا، ہم سزا کے کیا ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ تو جناب عالی اس بنیاد پر اس کو رخصت مجازن کہا گیا۔ دیکھیے ملائیں، وَأَمَّا أَتَمُّ نوع المجاز، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن مجاز کی دو قسموں میں سے سب سے زیادہ تام، فما وزع عنا من الاسر والاغلال، تو جو شدت اور جو گلے کے طوق ہم سے ساقط کیے گئے، اغلال غلن کی جمع ہے نا، اے سقط عنا یا سقط عنا، یعنی ہم سے جو ساقط کر دیے گئے، ولم یشرع فی حقنا، اور ہمارے حق میں مشروع نہیں کیے گئے، ما کان فی الشرائع السابقہ من المحن الشاقہ والاعمال الثقیلہ، جو پہلی شریعتوں میں یعنی بھاری کام اور سختی والے عمل جو ان کے لیے تھے وہ ہم سے کیا کر دیے گئے، ساقط کر دیے گئے۔ اب لغوی تحقیق ذکر کر رہے ہیں شارح ملا احمد جیون، والاسر هو الشدہ، اور اسر کا معنی کیا ہے، شدت، سختی، سمجھے؟ والاغلال جمع غل، اے المواثیق اللازمہ کالغل، یعنی غلن کی جمع ہے یہ، اور ضمے کے ساتھ بھی ہے غلن، غلن کی جمع اغلال، توق اس کا معنی آتا ہے، یعنی وہ مضبوطی جو گردن کو لازم ہوتی ہے، گردن بند، مواثیق اللازمہ، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے کہ توق مطلب یہ ہے کہ گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ والاظہر، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں امور شاقہ سے کنایا ہے۔ کون دونوں؟ اسر اور اغلال۔
وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُونَ الْبَعْضُ بِالْإِسْرِ وَالْبَعْضُ بِالْأَغْلَالِ، اگرچہ مفسرین کرام نے بعض کو، یعنی مثال کے طور پر قتل نفس کو اور اعضائے خاطیہ کے قطع کو، سمجھے، بعض کو اسرم کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض کو اغلال کے ساتھ کیا کیا ہے، خاص کیا ہے بعض مفسرین کرام نے۔ اور اس کی مثال جیسے اعضائے خاطیہ کا قطع، خطا کرنے والے اعضاء کا کیا، کاٹنا، اور موضع نجاست کا کیا کرنا، کاٹنا، ٹھیک ہے نا، یعنی کپڑے یا چمڑی میں اور موزے میں جہاں بھی لگ گئی، اور توبہ کے ذریعے، توبہ کیا، تو قتل النفس بالتوبہ، اور غیر مسجد میں نماز کا جائز نہ ہونا، اور تیمم کے ذریعے پاکی حاصل نہ ہونا، سونے کے بعد روزے دار کے کھانے کا حرام ہونا، اور رمضان کی راتوں میں وطی کا حرام ہونا، اور گناہوں کی بنیاد پر اچھی اور عمدہ چیزوں کو ان سے روک لینا، یعنی جو گناہ کرتا تھا عمدہ چیزیں اس سے کیا کر لی جاتی تھی۔ وَقَوْنُ الزَّكَاةِ رُبُعُ الْمَالِ، اور زکوٰۃ چوتھائی مال کا حصہ ہونا، پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ کتنے مال کی دی جاتی تھی۔ وَعَدْمُ صَلَاحِيَةِ الزَّكَاةِ وَالْغَنَائِمِ لِشَيْءٍ إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ الْمُنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمُجَازَاتُ حَسَنَةٍ بِحَسَنَةٍ لَا بِعَشَرٍ۔ اچھا، اور جناب عالی مطلب وعدم صلاحیت الزکاة والغنائم لشیء الا للحرق بالنار، اور زکوٰۃ کے قابل نہ ہونا اور غنیمت کے قابل نہ ہونا کسی چیز کا مگر الا للحرق، مگر اس آگ کے جلانے کے ذریعے جو آسمان سے اتاری گئی ہے۔ اصل میں پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کیا کر جاتی تھی، بقربان تأکلہ النار۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اس کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ایسی آگ کے ذریعے، جلانے کے ذریعے جو آسمان سے کیا ہو گئی ہو، اتاری گئی ہو۔ تو اب ہماری شریعت میں یہ ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی کے ذریعے دیا جانا تھا پہلے، 10 نیکی کے ذریعے نہیں، اور اپنی شریعت میں کیا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10۔ اچھا، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کے گناہ کو، رات میں اگر گناہ کیا ہے تو صبح کو دروازے پر لکھا جاتا تھا، صبح کو دروازے پر لکھا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اب توبہ سچی کر لو بس۔ ووجوب 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ، اور ہر دن ہر رات میں کتنی نمازوں کا وجوب تھا بنی اسرائیل پر؟ 50۔ کتنے؟ 50۔ اور اب کتنا ہے؟ 5۔ اور وحرمت العفو عن القصاص، اور قصاص کے ذریعے معافی حرام تھی، یعنی قصاص کہ جو قصاص میں قتل کیا جانا تھا اس کے لیے معافی کیا تھی؟ حرام، لیکن اب معاف کر سکتا ہے وہ، سمجھے۔ اور حائضہ عورتوں سے ان کے ایام حیض میں مخالطت نہیں کرتے تھے لوگ، یعنی حیض شروع ہو گیا، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا، نہ اس کے ہاتھ کا پینا، نہ اس سے پانی منگوانا، نہ اس سے بات کرنا ہے، نہ اس کی طرف کو مسکرانا، عجیب بالکل کلام سلام طعام، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز مطلب نہیں، اس کو الگ کر دیا جاتا تھا برتن تک اس کے، سمجھے کہ نہیں۔ وتحریم الشحوم، اور اب شریعت محمدیہ میں ایسا ہے، بس وطی حرام ہے، باقی اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا بھی کھاؤ، بات بھی کرو اس سے۔ وتحریم الشحوم والعروق فی اللحم، اور چربیوں کی حرمت، چربی حرام تھی، چربی کیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کیا یہودیوں پر چربی کی حرمت، کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم وعلی الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر من البقر والغنم وحرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان کی چربیاں کیا کی، بقر اور غنم کی چربیاں کس پر حرام کی؟ یہودیوں پر حرام، مگر وہ جو آنتوں سے کچھ ملی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ وہ چپک کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کا استثناء ہے،
الا ما حملت ظہورهما بالحوایا ومختلط بعظم. تو اب چربیاں حرام، رگیں حرام گوشت کے اندر، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جو گوشت میں ہوتی ہیں، اور یعنی ہفتے کے دن شکار کرنا بھی حرام تھا. ارے تھا کہ نہیں ان کے لیے؟ کن کے لیے؟ سورہ بقرہ میں ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وہ عبادت کا دن خاص تھا ان کے لیے. تو کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن وہ نالا کھود آتے تھے اور ہفتے کے دن وہ مچھلی نکال لاتے تھے. تو کہتے تھے ہم شکار ہفتے کے دن کہاں کرتے ہیں، ہم تو نکال کے لاتے ہیں بس، اور نالا جمعے کے دن کھود کے آتے ہیں ہم. یہ کہتے تھے وہ فرضیت الصلاۃ فی اللیل، اور نماز کا رات میں فرض ہونا، اس کی وامثال ذالک کثیر، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. تو کہتے ہیں فرفع کل ھذا عن امتنا تخفیفا و تکریما. ہم سب سے یہ اٹھا لیا گیا ہے. کیوں؟ تخفیف کے لحاظ سے اور تکریم کے لحاظ سے. اور اس کو مجازاً رخصت کیوں کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں لأن الاصل لم يبقى مشروعا لنا قط، اس لیے کہ اصل یعنی عزیمت ہمارے لیے مشروع ہو کر کے باقی نہیں رہی کبھی. ولو عملنا به احیانا، اور اگر کبھی ہم اس پر عمل کریں، اثمنا وعوتبنا، تو ہم گناہ گار ہوں گے اور معاتب ہوں گے. اور قیاس اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو نسخ کا نام دیا جائے. اس کو کس کا نام دیا جائے؟ وَإِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً، اس کو رخصت مجازن کہا، مجاز محض کے طور پر. والنوع الرابع سے کل انشاء.